بٹ صاحب، آج کے حالات کو دیکھ کر میں یہ تو نہیں کہوں کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، لیکن ہنسنا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ آج ہمیں ہنسی آتی ہے ان حالات کو دیکھ کر کہ جن حالات کا تذکرہ، جن حالات کی نشاندہی آج سے 50-60 سال پہلے ہم لوگ جب کرتے تھے تو آپ لوگ ہم پہ ہنستے تھے، ہم پہ تہمتیں لگاتے تھے، ہم کو غداروں کے لقبات دیتے تھے۔ جب ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جناب اسپیکر صاحب، میں نے کہا تھا غداروں کی تعداد گنتے جائیں، مردم شماری بھی میں جس آج کی اس مردم شماری جو 2023 کی مردم شماری میں جو پاکستان کی آبادی، کئی صوبوں کی آبادی جو ہے کئی 100% بڑھ رہی ہے، آپ کے غداروں کی بھی تعداد ماشاءاللہ اتنی بڑھتی جا رہی ہے، چشم بددور نظر نہ لگے۔ جو رویہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ دورہ معیار سلوک کا، کیوں؟ یہ صرف عدلیہ نہیں کر رہی، اس پارلیمنٹ نے بھی وہ دورے معیار جو ہے نا اپنایا ہوا ہے۔ 1960s میں نوروز خان اور اس کے دوستوں کو قرآن شریف کا واسطہ دے کر پہاڑوں سے اتارا گیا۔ کسی جج نے، کسی پارلیمنٹیرین نے، کسی پولیٹیشین نے، کسی صدر نے، کسی وزیر اعظم نے ان کو یہ کہہ کر نہیں پکارا گڈ ٹو سی یو یا وش یو گڈ لک، کسی نے نہیں بولا۔ پھانسی تک چڑھایا دیا گیا ان کو جو قرآن شریف کا واسطہ دیا تھا۔ نواب نوروز خان کے بیٹے نے جب اس کو پھانسی پر لے جا رہے تھے تو قرآن شریف اس نے اپنے گلے میں باندھا ہوا تھا، تو اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس کو اتارو، کہتا نہیں اتاروں گا میں اس کو، کیونکہ آپ لوگوں نے اس کی گارنٹی دی تھی مجھے۔ میں جب وہاں پر پہنچوں گا پھر اپنے خدا سے پوچھوں گا کہ جس کتاب اور جس کے نام پر یہ ملک بنایا ہوا ہے، اس ملک کے رکھوالوں نے، اس ملک کے اقتدار کے مالکوں نے آپ کے اس قرآن، آپ کی اس کتاب کی قدر نہیں کی۔ اس سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ گڈ ٹو سی یو۔ کئی ہمارے اکابرین کو جیلوں میں رکھا گیا، یہ علی وزیر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، 26 ماہ اس کو جیل میں رکھا گیا، ضمانت نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر پی ٹی آئی کی بھی گورنمنٹ تھی، ہماری اپنی بھی گورنمنٹ تھی، بڑی مشکل سے اس کو ضمانت پر، پتہ نہیں کس طرح اس کو ضمانت ہو کے اس کو لایا گیا 26 مہینوں کے بعد۔ کچھ عرصہ تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، کچھ عرصہ تو ہماری حکومت تھی۔ اسی کانسٹیٹیوشن ایوینیو پر بلوچستان سے آئے ہوئے مسنگ پرسن، یہاں پہ تو جج صاحب نے کہہ دیا نا، چیف جسٹس نے، کہ خان صاحب کو 1 گھنٹے کے اندر لے آئیں۔